اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا وحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تؤذي القلب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں تمہیں 5 چیزیں بتاتا ہوں، جس بندے کو تو بتائے گا اگر وہ یاد کر کے ان پہ عمل کر لے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ایسی ہے کہ اگر بندہ وہ اختیار کر لے تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے پاک باز بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ نماز بھی ایک اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تہجد بھی اللہ پاک کے ایک قرب کا ذریعہ ہے، روزہ بھی اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات و خیرات ادا کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا، ایسا کام کرنا جس کے ذریعہ سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہو سکتا ہو، اور ایسے کام کو دور کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو نقصان ہو سکتا ہو۔ درود پاک کا پڑھنا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ کی تسبیح کرنا، الحمدللہ کی تسبیح کرنا، اللہ اکبر کی تسبیح کرنا، یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں۔ دعا کا مانگنا، یہ سارے کے سارے وہ ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعہ سے بندہ اللہ پاک کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگر وہ بندہ اختیار کر لے تو اللہ پاک اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اتق المحارم، جو کام اللہ نے حرام کیے ہیں ان کو حرام جان کے ان سے بچ جانا، ان سے بچ جانا۔ مثلا نماز کا چھوڑنا ہمارے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے، دن بدن ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے 3 صفیں ہوتی تھیں، اب 2 بھی نہیں ہوتی۔ نماز کا چھوڑنا یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ ظلم کرنا اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ زنا کی طرف قدم بڑھانا، کسی کی بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا، برے ارادے سے دیکھنا، کسی کی طرف برے ارادے سے اپنے ہاتھ کو بڑھانا، کسی کی طرف برے ارادے سے چل کے جانا، یہ
سارے کے سارے زنا کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ کو ناپسند ہے۔ حرام کو اختیار کرنا، حرام کے لیے جد و جہد کرنا، حلال رزق جو پاکیزہ طیب طاہر رزق ہے اس کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کرنا، یہ بھی اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ سود کا استعمال، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خرید و فروخت حلال ہے جبکہ سود حرام ہے۔ گویا سود اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، جہاں پہ سود ہوگا وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا، جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ سود نہیں ہوگا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح شراب حرام ہے، اس کو ترک کرنا، بلکہ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں کی ماں۔ تو ایک واقعہ موجود ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے، عورت تھی، اس نے اپنے پاس ایک نوجوان کو بلایا، اس پہ اس کا دل آ گیا، اس کو اس نے 7 کمروں میں بند کر دیا، اور اس نے ایک بندے کو باندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس 3 آپشن ہے، کوئی بات بوت نہیں کرنی، یا میرے ساتھ منہ کالا کر، یا شراب کو پی لے، یا اس بندے کو قتل کر۔ پہلے تو اس نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا دیکھ میں عورت ہوں، 7 کمروں میں بند ہوں، تو اگر تو نے میرے ساتھ یہ ایسا نہ کیا، ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہ کیا، تو میں شور ڈال دوں گی، شور وویلا کروں گی، لوگوں سے کہوں گی اس نے میری عزت کو لوٹا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ قتل بھی بہت بڑا جرم ہے، زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، چلو ایسا کرتے ہیں شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے جب شراب پی، اس نے کہا 1 پیالہ اور دے دو، 1 پیالہ اور پی گیا، اس نے کہا 1 پیالہ اور دے دو۔ جب 2 3 4 پیالے شراب کے پی گیا، اب اس کو خمار چڑھ گیا، نشے میں تن ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ بد کرداری کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں، پہلے اس بندے کو قتل کر۔ پھر اس نے اس بندے کو قتل بھی کر ڈالا، پھر اس نے زنا بھی کر ڈالا۔ تو گویا جو شراب ہے یہ ام الخبائث ہے، ان تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تو لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہے، خدمت کر کے چاہے تو ان کو راضی کر لو تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور نافرمانی کر کے تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو گویا والدین کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ کر لیں، وہ حلال ہے، جس سے حضور منع کر دیں اس سے رک جائیں وہ حرام ہے۔ آج کل ہر بندہ بچہ نہیں ہے، آج کل ہر بندے کو پتہ یہ کام حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ہم قرآن اور سنت سے بڑی دور نکل چکے ہیں۔ نمازوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، حقوق اللہ کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، حقوق العباد کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ 2 4 نمازیں پڑھ کے بھی ہم کو بہت بڑا احسان کرتے ہیں، مگر ایک دن ایک بندہ مسجد میں نہ آئے تو اس سے چھوڑے جی ہمیں اور کام نہیں ہوتی، ہم نے فلاں کام بھی کرنا ہوتا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہوتا ہے۔
تو یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہیں؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اور بھی لمبی فہرست ہے. زیادتیاں کرنا، ظلم کرنا، کسی کے حقوق غصب کرنا، کسی کی زمین پہ ناحق قبضے کرنا. ہر بندے کو پتہ ہے جو جو چیزیں حرام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام اللہ نے حرام کیے ان سے بچ جا. تلک حدود اللہ، جو اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں کو توڑتے وہ ظالم ہوتے ہیں. یار دیکھیں نا، ہم کھانا کھاتے ہیں عام روٹین میں، اگر یہی کھانا ہم تھوڑا سا حد سے بڑھ کے کھا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ کھانا تو بندہ پہلے بھی کھاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس بندے نے اوور کھانا کھایا ہے، اس بندے نے اوور کھانا کھایا ہے، ضرورت سے بڑھ کے کھایا ہے، اتنی اس کو ضرورت نہیں تھی. تو یہ بھی اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے. جب کھانا زیادہ کھانے سے، کھانا اوور کھانے سے بندہ بیمار ہو سکتا ہے، اس طرح جب بندہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو وہ روحانی بیمار ہو جاتا ہے. وہ روحانی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت پہ اثر پڑتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کراس مت کرو. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدیں توڑے وہ ظالم ہوتے ہیں. میاں بیوی کے معاملات ہیں. آج کل ہر بندہ بیوی پہ چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے. گھر میں چلانی ہوتی ہے، باہر چلے یا نہ چلے، گھر میں اپنے آپ کو بڑا منوانا ہوتا ہے، اور بڑا کوئی جیسے میرے جیسا کائنات میں بندہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا مقبول بندہ بنا لے گا. اللہ تمہیں اپنا مقبول بندہ بنا لے گا. حدیث پاک کے پہلے جز پہ کچھ تبصرہ کر چکے ہیں، باقی اجزاء بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. تو صاحبوں، ہر بندے کو پتہ ہے یہ کام حرام ہے، اس سے بچ جانا چاہیے. رشوت خوری حرام ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم تو اپنی ڈیوٹیز بھی پوری سر انجام نہیں دیتے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا دور تھا، آپ اللہ کے جلیل القدر ولی ہیں. ایک علاقے میں گئے، مسجد میں آرام کرنا چاہا، انہوں نے مار مار کے نکال دیا. چلتے چلتے ایک حلوائی کی دکان کے پاس چلے گئے تو وہ نوجوان لڑکا تھا، دہی کا کام کر رہا تھا، دودھ کا کام کر رہا تھا. 2 گھنٹوں تک انہوں نے، اس بندے نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، آپ کے جسم سے خون بہتا رہا، آپ روتے رہے. جب 2 گھنٹوں کے بعد اس نے کہا آپ کون ہیں اور آپ کو یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا، 2 گھنٹوں سے میں بیٹھا ہوا ہوں، تو نے میری طرف توجہ نہیں دی. اس نے کہا اصل میں ان 2 گھنٹوں کے میں اپنے مالک سے پیسے لیتا ہوں، اگر میں ایک لمحہ بھی آپ کی طرف صرف کرتا تو میرے لیے رزق حرام ہو جاتا. آپ نے کہا تو تو بڑا مستجاب الدعوات ہو، تیری دعائیں قبول ہوتی ہوں گی. اس نے کہا میں نے ایک دعا مانگی، ابھی تک وہ قبول نہیں ہوئی. کہا وہ کون سی ہے؟ میں نے اللہ سے عرض کی اللہ مجھے ابراہیم بن ادم کی زیارت کروا دے. تو آپ فرمانے لگے یہ تیری دعا ہے جو مجھے یہاں پہ کھینچ کے لے آئی ہے. پھر اس نے کہا میں نے ایک اور دعا مانگی تھی کہ جب ان کی زیارت کر لوں پھر مجھے موت آ جائے. تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں وہ لیٹا، اس کی روح کف سے پرواز کر گئی. آج ہم تو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، یار میری حاضری لگا دینا، چلو حاضری لگ گئی، اللہ خیر سے. 9 دن 10 دن، پھر چلو دفتر میں چلے ہی گئے مشکل سے، تو یہ پاسپورٹ دفتر میں جا کے دیکھیں، نادرہ آفس میں جا کے دیکھیں، انہوں نے موبائل پکڑے ہوتے ہیں، نیٹ پہ میسج ہو رہے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کام کروانے والے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، تنخواہ لینے کے لیے یہ پہنچ جاتے ہیں. مجھے بتائیے تنخواہ ان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، کیونکہ جس مقصد کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ مقصد پورا
نہیں کر رہے، رشوت خوری عام ہو چکی ہے، حرام رزق کو کمانے کے لیے لوگ پھر ڈیوٹی نہ کر کے ناز کرتے ہو، مجھے تو میں جانا ہی نہیں پڑتا، میری حاضری لگ جاتی، کتنا بڑا تو حرام کام کر کے اس کے اوپر ناز بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تو حرام کم سے بچ جائیں تو اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔